बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रैंक होगर बीट्स, अब सब जानते हैं इसको। ये फेमस वही शख्स है जिसने साइंस को भी उलट कर रख दिया था, जिसने सारी दुनिया को उलट कर रख दिया था। उसने कहा था तुर्की में जलजिला आने वाला है और इतना तबाहकुन जलजिला होगा, इतना तबाहकुन जलजिला होगा कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उस वक्त जितने सारी दुनिया के अंदर ये इदारे थे, इन सब ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि झूठ बोला। साइंस ने कहा कि ये जो असल में अपना सेटअप पेश करता है या ये जो फार्मूला है, साइंस उसको रिजेक्ट करती है। लेकिन अब इस डच साइंसदान ने पाकिस्तान के बारे में जो जलजिले की पेशन गोई की है, उससे एक बात ज़हन में रखिएगा, अपने दिलो दिमाग में बिठा लें कि पाकिस्तान का मीडिया एक तो इसको गलत रिपोर्ट कर रहा है। जो असल उसने बात कही है, क्योंकि अब मीडिया के ऊपर रिपोर्ट ये हो रहा है कि अगले 48 घंटे में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक जलजिला आने वाला है, जबकि उसने ऐसा नहीं कहा। उसने आपको वो वार्निंग दे दी है कि पल पल आपको खौफ रहेगा। कब तक खौफ रहेगा ये नहीं जानते, और अल्लाह के अजाबों में से बदतरीन अजाब यह है कि आप खौफ की हालत में रहे। उस जो खास तौर पर डच साइंटिस्ट है, उसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो जलजिला आने वाला है अब अगले 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं। उसने कहा मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन अगले 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं, बड़ा जलजिला आ सकता है, लेकिन ये आगे भी जा सकता है। और लेकिन एक चीज जहां तक मेरा सिस्टम काम करता है उसके मुताबिक जलजिला फॉर श्योर आना है, चाहे अगले 48 घंटे में इम्कानात ज्यादा है या उसके बाद जलजिला है, लेकिन इस पट्टी के ऊपर बदतरीन जलजिला इस वक्त आ सकता है। देखिए, दो चीजें समझिए। इस बंदे को फिलहाल हम 2 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं, बाद में बताते हैं उसने किन फॉल्ट लाइंस का जिक्र किया है। बलूचिस्तान वो एरिया है जहां पर ना तो भारत चाहता है कि आपका ये एरिया मुस्तहकम हो, और आज तक हमें यहाँ से ना तो तेल निकालने दिया गया, ना सोना, ना गैस, ना कुछ और। हमारी गैस भी बलूचिस्तान से आती है, तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले। ये सब कहानियां है कि आपके बलूचिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं। जितना बलूचिस्तान में इस पूरी रोए जमीन में किसी के पास, जितना अफ्रीका के अंदर मादनी आता है उससे कम से कम 1000 गुना आप मल्टीप्लाई कर ले। अब अफगानिस्तान में निकाल रहे हैं ना अगले तेल, मादनियात निकाल रहे हैं ना, लिथियम निकाल रहे हैं। आपके मुल्क में अफगानिस्तान में जंग क्यों छिड़ी हुई है? ये जनूबी वजीरिस्तान में जंग क्यों छिड़ी हुई है? क्यों केपीके, फाटा, जनूबी वजीरिस्तान, इन एरियाज और ये खास तौर पर बलूचिस्तान में जंग छिड़ी हुई है? वो इसलिए छिड़ी हुई है कि आप यहाँ से निकाल ना सके। ना तो अमेरिका चाहता है, ना भारत चाहता है, और ना आपकी ताकतें, और आप खुद सबसे बड़े नाअहल हैं साहब। सबसे बड़े नाअहल हम लोग हैं जो हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाए। अफगानिस्तान में अगलों ने कर लिया ना अमन, निकाल रहे हैं ना चीजें। अब आगे चलते हैं। ये जो जलजिले हैं और खास तौर पर इन एरियाज में, आप ये नहीं कह सकते कि जलजिले कुदरती हैं, ये आर्टिफिशियल तरीके से भी आ सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से जिस तरह बारिशें हो रही हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान जो जिस तरह सैलाब आ रहे हैं, इसी तर्ज पर आ रहे हैं। अब वो जो मोहलत है पाकिस्तानियों के लिए, वो डे बाय डे खत्म होती जा रही है, बहुत ज्यादा हद तक। अब इस बंदे ने जो कहा, उसने कहा बलूचिस्तान में जो जेरे जमीन चमन की जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये असल में उसमें बहुत ज्यादा लर्जिश जो है वो इसने रिकॉर्ड की है। और इस शख्स ने कहा है कि इस इलाके में अगले 2 दिन में बहुत ताकतवर जलजिला आ सकता है, और जिसकी शिद्दत 6 या उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन साथ उसने एक और भी बात की। उसने कहा जो सिस्टम बता रहा है कि अगले 2 दिन में चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन ये आगे भी बढ़ सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं 100% प्रिडिक्ट नहीं कर रहा कि 2 दिन में ही हो सकता है कुछ अरसे बाद भी आ जाए, लेकिन सिस्टम ये बता रहा है कि इस सारी सूरत हाल में, यानी समंदर के करीब फिजा में, वो कह रहा है कि जो बरकी चार्ज है उसका उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन देखा गया है, जिसकी वजह से उसने कहा है कि जो जामनी रंग वाला इलाका है जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, इसमें एक बदतरीन जलजिला तैयार बैठा है आने के लिए। उसने कहा कि मेरा अभी तक जो आइडिया है, मैं बात उसने साथ एक, उसने कहा मैं 100% नहीं कह सकता। ये तुर्की के जलजिले की दफा जब उसने पेशन गोई की थी तो उसने टाइम नहीं दिया था, ये ज़हन में रखिएगा। उसने कहा था कि ये बन रहा है, ये इस तरह के मामला बन रहे हैं और यहाँ से जलजिला आ सकता है। और जितने साइंटिस्ट थे या इंटरनेशनल इदारे थे, सब ने इस बंदे को रिजेक्ट कर दिया था, और ये ठीक है। अब ये फॉल्ट लाइन्स क्या होती है आपको अंदाजा नहीं है, पूरा कराची फॉल्ट लाइन्स के ऊपर है। ये आपका चमन फॉल्ट लाइन क्या है? देखिए, पाकिस्तान सबसे बड़ी याद रखिएगा, हमें ये कहा जाता है ना कि हम, अल्लाह पाक ने हमें 4 मौसम दिए, हमें फलाना दिया, हमने उस मौसम की जो धज्जियां उड़ाई हैं, जो गंदा किया अपना मौसम, जो गंदी कौम है। आप सोचिए उसके बाद क्या हुआ है, आपके मुल्क के अंदर गंदी फिजा हो गई, आलूदगी हो गई है। आप सर्दियां आ रही, जरा हाल देखिएगा, उससे क्या हो रहा है, बीमारियां तो फैल ही रही हैं। फालज का खतरा बढ़ने वाला है पाकिस्तान में, खासतौर पर लाहौर, कराची, फैसलाबाद में, ये तो ज़हन में रखिए। अब पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन्स पर है, कराची से लेकर चमन तक। अब ये जनूबी एशिया में सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है जिसे चमन फॉल्ट सिस्टम कहा जाता है, और ये 900 किलोमीटर, जी हाँ 900 किलोमीटर, इतना बड़ा इलाका है, आपको उसका अंदाजा नहीं है। अब ये असल में एक दफा कोयटा में आया था जलजिला 1935 के अंदर, तब पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, ब्रिटिश का यहाँ पर राज था, और इतना खतरनाक जलजिला था कि कई हजार अफराद उस वक्त जान से हाथ धो बैठे थे। ये बड़ी पुरानी बात है।
اب ایگزیکٹلی اس صورتحال میں اکثر کا زلزلے آتے ہیں، لیکن اب جو زلزلے کی پیشن گوئی ہے وہ اسی فالٹ لائن کے اوپر ہے. فالٹ لائن جو ہوتی ہے وہاں پر زلزلے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں فالٹ لائنز ہوتی ہیں وہاں پر کنسٹرکشن کرنے سے منع کیا جاتا ہے. آپ کے کراچی کے جن ایریاز میں فالٹ لائنز ہے یا پاکستان میں جہاں جہاں وہاں ٹوٹلی قبضہ ہو چکا ہے، کنسٹرکشن ہے، جس دن وہاں پر یہ تباہی ہوئی سب کچھ الٹ جائے گا. اب اس صورتحال کے اندر اس فالٹ لائن میں جو پاکستان اور افغانستان آتے ہیں، اب اس بندے نے کہا ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر آج کل پرسوں ابھی ہو 48 گھنٹے میں ہو یا کچھ عرصے بعد یہاں زلزلہ آنا ہی آنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کب آ سکتا. چانسز ہیں کہ 48 گھنٹے میں. آپ جانتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ابھی کیا ہوا تھا؟ یہ ذرا سمجھیے گا. چائنا نے حالیہ جو ایک سکینڈل بریک کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جو زلزلے کی پیشن گوئی کرنے والا سسٹم ہے جو بڑا ایکوریٹ ہے، 48 گھنٹے پہلے بتا دے گا زلزلہ آ جائے گا تو ہم خالی کر لیں گے. وہ ایک الارم سسٹم ہوتا ہے، وہ بجاتا ہے اور آپ کو جو سگنل دیتا ہے کہ یہاں پر زلزلہ آ سکتا ہے. اب ہوا کیا، امریکہ نے اس کو ہیک کر لیا، امریکہ نے سسٹم کو ہیک کر لیا، اور چائنا نے بتایا کہ ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ زلزلہ آنے سے پہلے وہ مثال کے طور پر بتائی جی مشرق میں زلزلہ آ رہا ہے، اور پتہ یہ چلے کہ ہمارے مغرب میں زلزلہ آیا ہے، یعنی اس سائڈ پہ آنے کی بجائے اس سائڈ پر آ جائے. تو اس نے کہا ایک اسٹیٹ یا صوبے کی بجائے دوسرے صوبے میں آ جائے. ہم نے یہاں پر رکھا ہے، اب ہوگا کیا کہ ہم اس صوبے کے تمام لوگوں کو خالی کروا لیں، لیکن پتہ چلے دوسری جگہ امریکہ نے فالز جسے کہتے ہیں نا جعلی الارم سسٹم بجانا تھا، اور ہم نے وہ سارا سسٹم جو انہوں نے ہمارا ہیک کیا ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ مثال کے طور پر انہوں نے ایک شہر کے اندر ایک صوبے کے اندر وارننگ جاری کروانی تھی ان کے سسٹم کو ہیک کر کے، وہاں الارم ہے سب کچھ کرو تیاری، اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی دوسرے صوبے میں زلزلہ بھیج دینا تھا. اب اس صورتحال میں آپ یہ کہیں کہ آپ کے ملک میں سارے قدرتی زلزلے، بالکل بھی نہیں ایسا ہے، یہ ساری چیزیں آپ بھول جائیں. اب یہ جو پاکستان میں زلزلہ آنے کی لانگ ٹرم پیشن گوئی تھی، یہ اصل میں ترکی میں جب زلزلہ آیا تھا اس بندے نے تب کہا تھا کہ پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے. ترکی کے بعد اس نے کہا تھا پاکستان یہ جو فالٹ لائنز ہے اس میں بہت بڑا زلزلہ آئے گا، ائدر یا انڈیا یا پاکستان میں. اس نے ٹائم ڈیوریشن کچھ نہیں بتایا تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں جو ایک تو اس نے لوکیشن بتا دی ہے کہ یہ لوکیشن بلوچستان میں، یہاں پر ہی آنا ہے زلزلہ، لیکن اس نے کہا 48 گھنٹے ہے، میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2 مہینے بعد آ جائے، مہینے بعد آ جائے، کچھ دیر بعد آ جائے. اب اس صورتحال میں یہ بندہ شارٹ ٹرم پیشن گوئی کر رہا ہے، اور جو چمن کی فالٹ لائن ہے جس پہ بلوچستان واقع ہے یہ بہت زیادہ تباہ کن صورتحال ہے. دیکھیے کسی بھی علاقے میں ریکٹر سکیل پر یعنی 6.0 یا سے زیادہ پیمائش رکھنے والے زلزلے سے پہلے اس علاقے کے اوپر واقع کرۂ روانی کے حصے میں کوئی بھی جو برق چارج کی تبدیلی ہوتی ہے، جب یہ ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ زلزلہ آنے والا ہے. اب زلزلے کے بعد یہ معمول ہوتا ہے. اب اس نے کہا ہے کہ وہ چارج میں نے اس کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے جسے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت زیادہ خطرناک زلزلہ آنے والا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ پا رہی بات، ہماری جو زمین ہے اصل میں زمین کا جو مقناطیسی میدان ہے، یعنی آپ یہ سمجھ رہے اس کے کوئی غلاف جس طرح نہیں ہوتا کہ اس نے زمین کو لپیٹا ہوتا ہے، جو خلا سے آنے والی جو ریڈیو لہریں ہوتی ہیں یعنی جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں یعنی اس سے بچاتی ہیں. اب اصل میں اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ زلزلوں سے پہلے پراسرار روشنیاں جو ہوتی ہیں وہ اصل میں سائنسی وجہ یہ معلوم ہوئی ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کچھ عجیب و غریب روشنیوں کی لہریں چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. کہتے ہیں یہ شدید زلزلے سے پہلے ہوتی ہے، زیر زمین جو موجود چٹانیں ہوتی ہیں شدید دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جس سے یہ خاص طور پر خاص چٹانیں جو ہوتی ہیں یہ تباہی کا یعنی شکار بھی ہو سکتی ہیں. اب اس ساری صورتحال میں قدرت آپ کو بار بار وارن کر رہی ہے. دیکھیں اللہ پاک نے بالکل ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، بہت بڑا جو عذاب آنا ہوتا ہے، بہت بہت بڑا عذاب، اس سے پہلے اللہ آپ کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے. اگر ہم موجودہ صورتحال میں دیکھیں وہ چھوٹے عذاب کیا ہے؟ آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائے، نا امیدی ہو جائے جو اس وقت ہے، بجلی مہنگی، آٹا نہیں ہے آپ کے ملک میں، آپ کا ملک کا پاسپورٹ سب سے گندا ہو چکا ہوا ہے، دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ، آپ کی ساری نسل، آپ لوگوں کے چہروں پر دیکھیں ان کے چہرے لٹک گئے، جھریاں پڑ گئی ہیں، چہروں پر سٹریس کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر جھریاں پڑ چکی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ایک شخص اگر 35 سال کا ہے تو آپ کو وہ بندہ سٹریس کی وجہ سے 50 سال کا نظر آئے. آپ اپنی شکل شیشے میں جا کر دیکھیں پچھلے 1.5-2 سال میں پاکستان میں جو مہنگائی اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، نا امیدی اتنی پیدا ہو گئی ہے، اتنی پیدا ہو گئی کہ آپ کے 20 لاکھ کے قریب لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور مزید جو آپ کے 25 کروڑ ہے وہ بھی جانا چاہتے ہیں، ان کے وسائل نہیں ہے، نہ ہمیں کسی نے نوکریاں دینی ہے. اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے، بار بار آپ کو وارن کیا جا رہا ہے پلٹ آئیں پلٹ آئیں پلٹ آئیں، خدائی انٹرونشن ہو کر رہنی ہے، جو مرضی آپ کر لیں اللہ پاک کی جانب سے جسے کہتے ہیں ایک تو غیبی مدد اور خدائی انٹرونشن، یہ 2 چیزیں لازمی ہو کر رہنی ہے. دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا،
یہ سسٹم اور یہ چیزیں ویسے چل نہیں سکتی. یہ جو آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ ایسے چل نہیں سکتی. اس نے کسی نہ کسی سائڈ پر جانا. اللہ آپ کو بار بار وارن کر رہا ہے ٹھیک ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں. آپ نے قسم کھا لی ہے, ہم سب نے قسم کھا لی ہے, نہیں ہم نے ٹھیک نہیں ہونا. اور اتنا ظلم ہو چکا ہوا ہے گھروں میں, باہر, پولیس سے لے کر ہر جگہ پر ظلم کی انتہا ہے. تو پھر اس صورتحال کے اندر جو اللہ کی قدرت ہے وہ تو اس کی سنت بری ہو کر رہتی ہے. پہلے چھوٹے عذاب کہ آپ سدھر جائیں. جب آپ چھوٹے عذاب سے نہیں سدھرتے تو پھر آپ کے لیے بڑا عذاب تیار ہوتا ہے, اور جو بڑا عذاب ہوتا ہے یاد رکھیے کہ وہ سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے, وہ پھر بچتا نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک چلانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, دنیا میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر بھارت تیار بیٹھا ہوا ہے. ادھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ جو زلزلے ہیں اگر کسی نے ٹیکنالوجی استعمال کر کے آپ کے ملک میں زلزلہ بھیجنا ہے تو جس طرح بھارت نے حملے کیے ہیں 3-4 دن پہلے, آپ نے صرف ان کا نام لیا, آپ کریں گے کچھ بھی نہیں. ہم اس دفعہ بھی نہیں کریں گے. 2005 کے اندر جب زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد جتنے پاکستان میں بلیک واٹر کے لوگ امریکی NGO کی آڑ کے اندر آئے تھے وہ آج تک ہم بھولے نہیں, اور جو پاکستان کا حشر ہوا تھا وہ پھر ساری دنیا نے دیکھا تھا. اور ریمنڈ ڈیوس اس کی ایک تازہ مثال ہے. تو اس صورتحال میں پلٹنے کا وقت ہے اور مہلت ختم ہو رہی ہے, بس یہ سمجھ لیں.